آپس میں جان دے دو کہ ایک دوسرے کے لیے. تو فرشتوں نے عرض کیا نہیں. رب نے فرمایا وہ بھائی دیکھو جو اپنے نبی کے لیے اپنی جان اکیلی پر رکھ کر بستر پہ لیٹ گیا ہے. تو فرشتوں نے کہا رب سنیا یہ کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا یہی تو میں لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علی ہے جو موت سے نہیں ڈرتا. جب بھی ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے یا اللہ کے رسول سے ڈرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں نا بھائی. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں نہ ڈرتے. یہ کہہ دو یار میں بھی نہیں ڈرتا ہوں. ہاں اگر خوف خدا ہو دل میں پھر 5 وقت کی نماز کیسے چلی جائے گی یار؟ اگر خوف خدا ہو دل میں پھر کیسے حرام کھا جائیں؟ اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسے نبی کے صحابہ کو گالیاں نکالیں گے یار؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ آج جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا. کل ہمارے بھائی نے جلسہ کرایا بھائی یوسف خٹک صاحب نے. دنیا اندر مائے میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا. میں نے تو وہاں جا کر اللہ کا قرآن پڑھا ہے. حافظ قرآن ہونے کا یہ فائدہ ہے محفل جیسی بھی ہو قاری قرآن یا حافظ قرآن کو ادو بلایا جائے گا جب اللہ کے قرآن پڑھنے کی باری ہوگی. لیکن میں نے دیکھا کہ اندر بھی باہر بھی لوگ تھے اور آ بھی رہے تھے کچھ جا بھی رہے تھے. لیکن ادھر عشاء کے وقت ایک صف بھی مکمل نہیں ہوئی. کیا وہ کوئی اور لوگ تھے؟ وہ بھی ہم میں سے تھے نا یار جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی. کیوں بھائی یوسف میرے بھی کام آتا ہے. میرا بڑا بھائی اور پیار والا میرے دل آگے کا میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن یوسف خان دنیا کے کام آتا ہے تو ہم اس کے جلسے پہ چلے گئے. اور یار جس نے دنیا اور آخرت میں رب ذوالجلال نے کام آنا اس کا بلاوا آتا اور ہم مسجد میں نہ آئے اور پھر کہیں خوف خدا ہمارے دل میں ہے. میں کہتا ہوں کوئی خوف خدا دل میں نہیں ہے. لیکن اگر کاش ایک وہاں قبر کے اندر جا کر واپس لوٹ آتا اور بتلاتا بھائی دنیا والے کام نہیں آئیں گے. کام آئے گی تو وہ اللہ کی نماز کام آئے گی. اگر کام آئے گا تو اللہ کا قرآن کام آئے گا. اور یار اگر کام آئے گا تو کوئی نیکی کا کام کیا ہوا کام آئے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں رب کائنات کی قسم وہ منظر دیکھ کر اگر ایک بھی کوئی ہمارا بھائی ہمارے جیسا واپس آ جاتا وہ ہمیں حکم دیتا کہ یار کبھی بھی سر سجدے سے نہ اٹھانا. اگر سر سجدے سے اٹھا لیا تو عرش والا خدا ناراض ہو جائے گا. لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس دل میں علی رہتا ہے اس دل میں شراب آ سکتی. جس دل میں علی رہتا ہے اس دل میں نماز کی محبت ہوگی. جس دل میں علی رہتا ہے اس دل میں اللہ کا قرآن رہے گا. ایک علی کا فرمان ہے. میرا علی کوفے کی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں ایک وہ قرآن ہے جو الماری کے اندر پڑا ہوا ہے. دوسرا قرآن میں علی ہوں. کہاں فرما رہے تھے؟ منبر رسول پر بیٹھ کر. کیا فرمایا؟ ایک قرآن وہ ہے جو الماری کے اندر ہے. دوسرا قرآن علی ہے جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے تعجب کیا. لوگوں نے سوچا کہ علی آج تم تو علم کے شہر کے دروازے ہو کتنی بڑی بات کر دی ہے. تم کیسے قرآن بنے؟ وہ تو قرآن سمجھ کے اندر آتا ہے لیکن منبر پر بیٹھنے والا قرآن ہمارے دماغ چھوٹے ہیں ہماری سوچ اور عقل چھوٹی ہے یہ ہماری سمجھ کے اندر نہیں آنے والا. تو علی پاک نے فرمایا تم نے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا علی میرا خون ہے. علی کون ہے؟ علی میرا خون ہے. تو فرمایا قرآن میرا نبی ہے. قرآن کیا ہے؟ میرا نبی ہے. اگر اللہ کا قرآن نبی ہے تو سمجھ لو پھر علی بھی اللہ کا قرآن ہے. میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں
نے تو کعبہ نہیں دیکھا، حاجی صاحب آ گئے انہوں نے بھی دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے، وہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے۔ جس نے کعبہ دیکھا ہے اس کو پتہ ہے کعبہ کتنا پاک ہے، پاک ہے نا بھائی۔ ہم اس وہاں پر اس لیے جاتے ہیں، ایک شخص نے کہا تھا مسجد مسجد ہوتی ہے، میں نے کہا ضرور ہے، لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فرق ہے نا بھائی۔ ایسے ہی اس مسجد کے اندر اور اللہ کے گھر کعبہ کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ علی یار کتنا پاک ہے، سمجھ کے اندر آ رہی ہے بات؟ علی کتنا پاک ہے کہ جب ولادت کا وقت آیا میرے اللہ نے فرمایا علی تو پاک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا کی سب سے پاک ترین جگہ ہے اس جگہ کعبۃ اللہ کے اندر تیری ولادت ہونی چاہیے۔ علی کی ولادت وہاں ہو گئی۔ میں آج جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور حوالہ اللہ کی قرآن کا دینا چاہتا ہوں، میں سنتا ہوں لوگ بکواس کرتے ہیں، اس بکواس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہم جب بھی جائیں گے اللہ کے قرآن کی طرف جائیں گے، اپنے نبی کی فرمان کی طرف۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بکواس کرنے والوں کو نہیں مانتے، جب بھی مانتے ہیں اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں یا اپنے نبی کے پاک فرمان کو مانتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بنایا نا، تو اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن پڑھوں گا، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ بولو یار، صاف ستھرا جھاڑو لگایا کرو، اس کے اندر پانی چھڑا کر اس کو صاف کیا کرو۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کہہ کس کو رہا ہے؟ اپنے خلیل کو کہہ رہا ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھا کرو، صاف رکھا کرو، ستھرا رکھا کرو۔ کس لیے یا اللہ؟ اللہ پاک نے فرمایا یار میرے مہمان آتے ہیں، سبحان اللہ، میرے مہمان آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے قرآن سنا کے پھر آگے بڑھوں تاکہ بات آپ کو سمجھ کے اندر آ جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، پہلا سپارہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھا کرو طواف کرنے والوں کا کے لیے اور میرے گھر کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور فرمایا کہ جو رکوع اور سجود کرتے ہیں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو کیا کیا کرو؟ صاف کیا کرو۔ گھر کس کا ہے یار؟ اللہ پاک کا گھر ہے نا۔ کہہ کس کو رہا ہے؟ ابراہیم کو کہہ رہا ہے اور اپنے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میرا گھر صاف رکھا کرو۔ آؤ اب علی کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں۔ یہ تو تھا نا اللہ کا گھر، اب آ جاتے ہیں علی کے گھر کے اندر۔ یا اللہ بات کو سمجھ آ گئی ہے کہ گھر تیرا ہے، تعمیر اسماعیل پیا کرتا ہے تیرا خلیل ابراہیم پیا کرتا ہے باپ تے بیٹا پہ کر دینے، گارا بنو دینے، پتھر چڑھ دینے، دیوارہ بڑھدیاں جا رہیاں نے، نال نال جس پتھر دے اتے اللہ کا خلیل کھڑے ہو کے پتھر لوندہ ہے، دیوار بڑھوندہ ہے، وہ پتھر ہی نال بدھتا جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے یا اللہ جس پتھر نال اللہ دے خلیل دے پیر مبارک لگ گئے نے، جنہیں اللہ کا خلیل عظمت والا ہے، اللہ کا خلیل شان والا ہے، اللہ کا خلیل مقام دے عزت دے احترام
مقام والا ہے یا اللہ تم پتھر نو بھی او اس کا تے او مقام عطا کر چھڈے نے لیکن اللہ سنیا جدوں میرے علی پاک دی واری آئی ہے اسی تیری ذات کو پوچھنا چاہنے ہیں یا اللہ پاک تیرے گھر کی باری آئی ہے تو فرمایا میرے خلیل او میرے اسماعیل میرے گھر کو صاف رکھیا کرو ستھرا رکھیا کرو جھاڑو ماریا کرو پانی لایا کرو یا اللہ پتہ لگے تیرے گھر کے اندر مہمان نے آنا ہے نمازاں پڑھنیاں نے طواف کعبہ کرنا ہے یا اللہ پاک سمجھ دے اندر آ گئے ہے کہ انہاں لوگوں نے آ کے یا اللہ پاک تسبیحاں کرنیاں نے اعتکاف کرنا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرا گھر ہے انہوں صاحب ابراہیم کرے گا انہوں صاحب اسماعیل کرے گا یا اللہ ہن میرے پیر علی دیواری آ گئی ہے اللہ سونیا ہن دسنا اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوب اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرا اللہ کریم نے فرمایا گھر کعبۃ اللہ میرا ہوے او مصعب میرا خلیل کرے گا یا میرا اسماعیل کرے گا سونیا گھر والی آ گئی علی المرتضی فاطمہ الزہرا دی امام حسن تے امام حسین دی گھر انہاں دا ہوے گا تے صاف عرش والا خدا فرماوے گھر علی دا ہوئے گا تے صاف کرن والا عرش والا خدا ہوئے گا یا اللہ میں بندے نا چیز پوچھنا چاہنا اس گھر کے اندر تے صبح تے شام جھاڑو لایا جا رہے ہے کہ تم کیسا صاف کیتا ہے میرے علی پاک نو میرے حسین پاک نو میرے حسن پاک نو میرے پیارے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو دسنا چاہنا ہوں میں اتنا پاک کر چھڑیا ہے اتنا پاک کر چھڑیا ہے تسی اگر زمین پہ بیٹھ کے ان ہستیاں دا ذکر کرتے جاؤ گے میں عرش کے اوپر بیٹھ کے دعا دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھتا سبحان اللہ یا اللہ سی تھوڑا جہا ہور کے جانا چاہتے ہیں آج بڑیاں بڑیاں زباناں تے بڑیاں بڑیاں لمبیاں ہوئیاں پھردیاں نے میرے پیارے مسلمان بھائیو اسی ایویں علی علی نہیں کرتے یا اللہ اسی پوچھنا چاہتے ہیں آج میرا دل ہے میرے مسلمان بھائیو چاہے تسی مسجد کے اندر آئے بیٹھے ہو تے چاہے میرے پیر باہر سن رہے ہیں لاکے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنے ایویں گلاں نہیں ہوندیاں اتنے جدوں بھی گلاں ہوندیاں میں اللہ دے قرآن نال گلاں ہوندیاں سبحان اللہ اللہ دے بولو بولو اللہ دے قرآن نال گلاں ہوندیاں تے گل ہے ہی وہ جڑی اللہ دے قرآن نال ہو جائے میرے مسلمان بھائیوں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا پہلے فرمایا علی نو دیکھنا عبادت ہے فرمایا علی نو بولو بولو علی نو دیکھنا آج بجلی میں بندے جو زور میں کھینچتی ہے تو میں صبح دی روٹی کھاتی ہے تو آٹی مسجد بھی الحمدللہ صاحب کی تھی ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہو تو آٹے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں پھر مسجد میں آ گیا تو آٹا بھی آپ کہنا بھائی نال ہولی ہولی بولو تاکہ پتہ چلے کہ باہر مدینہ مسجد وچ علی پاک دی شام تے جمعہ پڑھیا جا رہا ہے میرے مسلمان بھائیو میرے نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا پھر دل یہ پہ گئے ہونا یار علی کو دیکھنا تکبیر
अली पाक नूं देखना इबादत है, किने फरमाया है? नबी पाक ने। एक तुहाडे मेरे जैसा बैठा सी, उन्हें क्या या रसूल अल्लाह सोने महबूबा अगर अली नूं ना देख सकिए तो फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया कोई गल नहीं, अली दा जिक्र करना भी इबादत है। अली दा जिक्र करना भी, यानी असी करांगे ना अली, अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते लिखो नेकी। असी फिर कहांगे अली, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते लिखो नेकी। मैं आख्या या अल्लाह सोनिया इतना बड़ा कमाल क्यों देते हैं? इतना बड़ा कमाल क्यों देते हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं ढेर सारा तुहानू समझाया है कि अली नू मैं विलादत काबे विच दित्ती है, परवरिश नबी दी गोद विच दित्ती है, ते जदों मेरा नबी दा वीर अली जवान होया ना ते मैं रिश्ता भी खातूने जन्नत नाल तय फरमाया। मैं ते समझाण दी हद कर छड्डी है पर तुहानू समझ हजे भी नहीं आई। कईयां नूं ढिड पीड़ होंदी है, ओ बाबे खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दी गल है भाई पीड़ा हो ते फकीयां असी दर्जे देने वास्ते नहीं आए, असी जो उन्हां दा जिक्र करके जन्नत हासिल करने वास्ते आया। दर्जे वाला काम साडे कोल कोई नहीं, दर्जे देने वाला या अर्श वाला खुदा जाने या मदीने वाला मुस्तफा जाने। आओ हम 25 सिपारे दे अंदर चलिए भी अल्लाह ने इत्थे अपने कुरान दे अंदर अपने पाक अली का जिक्र किवें फरमाया है। मेरे बुजुर्ग मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह करीम ने फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब ने फरमाया कि ये वो खुशखबरी है जो मैं अल्लाह उसकी तरफ से दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जरा बात को समझना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये वो खुशखबरी है जो मैं अल्लाह उसकी तरफ से दे रहा हूँ। या अल्लाह ये उसकी तरफ क्यों इशारा किया? अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरे अली की तरफ से है, ये मेरे अली की तरफ से है। या अल्लाह खुशखबरी क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सिर्फ खुशखबरी ईमान वालों के लिए है। किसके लिए है? इसके अंदर लफ्ज़ है आमनू। आमनू के अंदर तकरीबन 5 लफ्ज़ बनते हैं। कितने? और यहाँ मुझे और आपको एक बात समझा दी गई है कि जिसका पंजतन पाक के साथ ताल्लुक होगा वो ही ईमान वाला होगा। जिसका पंजतन पाक के साथ ताल्लुक होगा वो कौन होगा? जहां मर्जी अल्लाह का कुरान देख लो, आमनू का लफ्ज़ जो है ना इसके अंदर 5 लफ्ज़ आते हैं। कितने? और जो पंजतन का नहीं वो हमारा हो सकता नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि उनको खुशखबरी दो उसकी तरफ से कि अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है ईमान वालों, नेक अमाल करने वालों। यहाँ पर आकर अल्लाह करीम ने बात को रोक दिया। मुझे और आपको भी जरा रोकना पड़ेगा कि किस लिए रोका अल्लाह ने। बड़ी काबिल गौर बात है। अल्लाह ने तो जिक्र कर दिया ना मेरे अली का, हमें हुक्म हो गया कि तुम अली का जिक्र करो। हम अली का जिक्र करते तो हमें क्या मिलती है भाई? अल्लाह को तो नेकी की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना भाई। वो तो वहदहू ला शरीक है, वो तो पाक मुअत्तर ज़ात है। जिसने मेरे पीर अली को पैदा किया है उसे तो नेकी की जरूरत है, मुझे आपको जरूरत है। हम तो अली कहेंगे तो नेकी मिलेगी, लेकिन अल्लाह पाक से पूछते हैं या अल्लाह तूने अली का जिक्र क्यों किया? पूछना पड़ता है ना भाई। भाई अल्लाह तूने अली का जिक्र क्यों किया?
आओ मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, मस्जिद के अंदर बैठ के नमाज जुमा पढ़ने वाले अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल करते हैं, या अल्लाह असी अली नु वेखिए ते इबादत है, अगर अली का जिक्र करिए ते इबादत है, लेकिन सोनिया रब्बा तू ते इबादत तो पाके, तू ते नमाज तो पाके, या अल्लाह सोनिया तू ते कुरान पढ़न तो पाके, तू ते रोजे रखन तो पाके, लेकिन समझ विच नहीं आ रहा अल्लाह सोनिया नमाज़ां दी वारी आई ते फरमाए नमाज़ां तुसीं पढ़नियां ने, अगर हज दी वारी आई है ते फरमाए हज तुसीं करना है, अल्लाह सोनिया अगर रोज़े दी वारी आई है ते फरमाए रोज़े तुसीं रखने ने, अगर या अल्लाह सोनिया अगर नमाज़ां ते तहज्जुद दी वारी आई है ते फरमाए ये सारे काम तुसीं करने ने, नमाज़ां भी तुसीं पढ़नियां ने, कुरान भी तुसीं पढ़ना है, तहज्जुद भी तुसीं पढ़नियां ने, बड़े अमल तमाम भी तुसीं करना है, छोटे अमल प्यार भी तुसीं करना है, लेकिन अल्लाह सोनिया जब अली की दीवारी आई है उस वक्त क्यों फरमाया कि मैं अली का जिक्र पिया करना हुआ, अल्लाह सोने ने फरमाया दुनिया वाले हो मैं दसना चाहना हुआ कि अली वो हस्ती है जिसका जिक्र अर्श वाला खुदा भी पिया करता है। हाँ हाँ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं दसना चाहता हूँ अल्लाह सोने ने फरमाया है लोगों अगर तुसी जिक्र करोगे तो तुसी जन्नत के हकदार बनने जाओगे, लेकिन अगर मैं अर्श वाला खुदा जिक्र करांगा तो मेरे अली दे दर्जात बुलंद होंदे चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह सोने इस गलती से सानू समझ आ गई है कि अली का जिक्र सोने रब्बा तू प्या करता है, लेकिन आगे क्यों फरमाए कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह सोने कुरान के अंदर फरमाए ए कोई आम गल नहीं ना, ये गल ते बड़ी खास है। अल्लाह सोने अगर महबूब को हुक्म देना सी ते फिर विच आप क्यों आ गए हैं? अल्लाह कह देना सोने महबूबा मेरे अली का जिक्र करता रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे कि नदियां बड़ियां बड़ियां ज़बाना होंगियां, ओ आखणगे यार नबी ने तो इस वजह तो जिक्र कीता है कि अली नबी का दमाद है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया पहले मैं खुद अली का जिक्र कीता है, बाद के अंदर फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया सोने महबूबा ऐलान कर दे, या अल्लाह की ऐलान करा। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा लोग तेरे को आएंगे, सहाबा तेरे को आएंगे, आके आखंगे अल्लाह सोने दिया सोने महबूबा सोने चेहरे वाले सोनिया जुल्फा वाले महबूबा सोनिया अखियां वाले ते सोनी सीरत वाले तू नमाज़ां सिखाइयां ने, तू कुरान सिखाए सोनिया, तू दीन दा सारा निजाम सिखाए, उठना ते बैठना सिखाए सोनिया, निकाह करना सिखाए, दीदी नूं घर आना सिखाए, बच्चों की परवरिश करनी सिखाए। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। हुण सोनिया इहदी उजरत मंगना तेरा काम है ते उजरत अदा करना असा सहाबा दा अल्लाह दी मदद नाल काम है। ते मेरे पाक नबी ने फरमाया है मेरे सहाबा मैं तुहाडे कोल कोई उजरत नहीं मंगना चाहता, मैं तुहाडे कोल कोई पैसे नहीं लेना चाहता, मैं तुहाडे कोल कुछ नहीं चाहता, सोने मंगना की चाहता है। अल्लाह पाक ने फरमाया एक मेरा अली ही है, एक मेरी बेटी फातिमा है, एक मेरा हसन ते हुसैन है, इन्हां दे नाल मोहब्बत करना तुहाडा काम है ते सारे दीन दी उजरत पूरी हो जानी या पूरी कर देनी मेरे अर्श वाले खुदा।
لیکن وہ کملے لوگ نہیں جڑے 5 ٹائم دی نماز پڑھتے ہیں تے علی تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تسی میرے علی دا ذکر نہ کیتا، میرے علی نال مودت نہ رکھی تے تواڈی نماز قابل قبول نہیں، تواڈا روزہ قابل قبول نہیں، تواڈیاں تہجداں قابل قبول نہیں۔ پتہ چلے کہ یہ دین دے سارے کام اگر قبول کرانے پے تے علی دی بارگاہ وچ جانا پوے گا نا بھائی۔ تے پھر حاضری ہو گئی آپ، پھر ساڈے تو خوش قسمت بندہ ہی کوئی نہیں جیسی رات دن ہو گئے اسی علی علی کرتی رہنے۔ ساڈا تے نشہ ہے نا علی علی، لیکن علی علی اونج کرنا جویں کرن دا اسی او حق ادا نہیں کرنا۔ اسی صرف علی علی کردے ہاں، لیکن صرف علی علی نہیں کرنا جویں علی علی کرن دا حق ہے، جویں شریعت نے سمجھایا ہے اسی اونج علی علی کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ سب تو پہلے علی دا ذکر عرش والے خدا نے کیتا ہے، پھر مدینے والے مصطفیٰ نے کیتا ہے، تے پھر تواڈی تے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔